انجینئر عبدالرحمان شاکر صاحب نعرہ تکبیر. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میاں صاحب کے حوالے سے شاہ صاحب تشریف فرمایا ہے تو صرف 3 پوائنٹ مختصر. اس آیت کا ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں کہ بے شک میری نماز، قربانیاں اور میرا جینا مرنا سب اللہ جو کہ ساری کائنات کا پالنے والا اس کے لیے. تو جس آدمی کا جینا مرنا اور اس کا اوڑھنا بچھوڑنا سب کچھ اللہ اور اس کے دین کے لیے ہو. حضرت میاں صاحب ان میں سے ایک تھے. 1985 83 84 85 ہم ان کی شگردی میں آئے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زمین بڑی زرخیز ہوتی ہے طالب علم کی. کاشتکار اچھا ہو تو بڑے باغات اگتے ہیں. تو 6ٹی تک تو میری کم از کم پوزیشن کوئی نہیں تھی. اور بعض ہستیاں وہ ہوتی ہیں کہ جس کے اندر شوق نہ ہو، ذوق نہ ہو، تو ان کی نظر التفات سے ذوق بھی آ جاتا ہے، شوق بھی آ جاتا ہے. 7ویں میں اثر یہ ہوا کہ میں فرسٹ آیا، پہلی پوزیشن. اور پھر 8ویں میں بھی، اور 9ویں 10ویں پھر انجینئرنگ میں پھر یہی صاحب رہا. اور میرا نام رکھا انہوں نے ریاضی دان. 6ٹی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 100 نمبر ہی تھا میتھ. اور اسکالرشپ 8ویں میں بھی 10ویں میں بھی. ایف ایس سی میں 200 نمبر ہوتے ہیں میتھ کے مشکل، اس میں 193 نمبر تھے. پھر انجینئرنگ کی گورنمنٹ کالج لاہور جو وہاں سے. یہ سارا میں سمجھتا ہوں انتصاب اور فیض ان کا ہے. اور پھر یہی بات نہیں، ہمیں انہوں نے اس دور میں آیت الکرسی، قرآن کا مطلب نماز کا ترجمہ، دعائے قنوت، قرآنی دعائیں، یہ ساری، اور پھر تربیت. اور پھر اپنے فن میں اگر رسہ ہے تو ایک مثال، وہ جو کہتے ہیں نا جادو تھا، وہ جادو نہیں تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں جب وہ چھڑی لاتے تھے. میرا دوست اکرم خان 2 سال مجھ سے پیچھے تھا، تو رسہ پورا ڈویژن میں فرسٹ تھا ہمارا اس وقت. ایسے 50-50 ہو گیا اور اس کی یہ ٹانگ زخمی، خون. تو میاں صاحب نے فرمایا پتر روز روز خون نہیں بہندا. وہ کہتا کرنٹ آیا میرے اندر اور بازی پلٹ گئی. تو یہ دعاؤں کا اثر تھا. اب دوسرا پوائنٹ وہ یہ کہ وہ کیا کشش تھی، ہلاوت تھی، مٹھاس تھی، اثر انگیزی تھی، اثر آفرینی تھی کہ 85 میں ہم ان کی شگردی میں آئے، لیکن آج تک مسلسل ہمارا ان سے رابطہ رہا. سفر اور کبھی سالوں کا فرق نہیں پڑا. میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنی میں کہ دنیا کے 100 ملکوں میں ہے، تو پورے یورپ میں بھی اور عرب ملکوں میں جاتا رہتا ہوں. 1 مہینہ باہر، 1 مہینہ پاکستان. لیکن میاں صاحب سے سال نہیں، زیادہ دوری وہ چند مہینوں کی ہوتی تھی. اور وہ نشستیں کیا ہوتی تھی، میں اپنی بات کرتا ہوں، دوستوں کی بھی 2-2 3-3 گھنٹے وہ باتیں مدینہ کی تھی یا مکہ پاک کی تھی. وہ آداب مدینہ کی بات تھی اور 2-2 3-3 گھنٹے ہماری محفل ہوتی تھی. تیسری اور آخری بات، ان کی سب سے بڑی قوت کیا تھی، ان کی پرسنالٹی کا سب سے سگنیفیکنٹ پوائنٹ کیا تھا، وہ ان کی قوت ایمانی تھی. ان کا ایمان تھا، ایقان تھا، ان کا یقین تھا، اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا، اور صحیح عقائد کی تبلیغ تھی. کسی پر مسلط نہیں کرتے تھے. ایک آیت پڑھ کے اس سے استخراج کر کے بات چھوڑتا ہوں. فرمایا علماء موجود ہیں والفتنۃ اشد من القتل، اور فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل. اکبر اور اشد اس میں تفضیل ہے. مطلب یہ ہے کہ فتنہ قتل سے بہت ہی بڑا گناہ ہے. ایک جس نے قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو، یہ قرآن ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ فتنہ اگر بہت بڑا گناہ ہے تو اس کا مٹانے والا بہت بڑا مجاہد ہوا. یہ 2 طریقوں سے میاں صاحب نے اس جہاد میں حصہ لیا. پہلا معنی امن و امان، امن و امان، دوسرے کے مسئلوں کو چھیڑو نا خواہ مخواہ اور اپنے مسئلوں کو چھوڑو نا. ہمارا کتنا بھی ہوئی ہے. تو 1400 سال میں جو اہل سنت والجماعت کا صحیح عقائد
صحابہ کرام اور اہل بیت سے لے کے آج تک آ رہے ہیں، دعا کرے اللہ اسی پر ہمیں موت دے۔ اور دوسرا اس کا معنی، فتنے کا ایک معنی یہ ہوتا ہے دین سے برگشتہ کرنا، دین کے عقائد سے بدعقیدگی پھیلانا، جو آج کل ہو رہی ہے مگر اس پر تلا ہوا ہے۔ تو اس کا صرف ایک ہی پوائنٹ ہے میاں صاحب کی جدوجہد کا، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کا ادب اور اللہ تعالیٰ کا احترام۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات کا ادب، احترام اور محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، صالحین کی محبت، یہ نچوڑ تھا، یہ نچوڑ تھا ان کی ساری جدوجہد کا۔ اور یہ نچوڑ ہے عقائد کا۔ یہ جو کچھ غلط عقائد کے لوگ آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے، وہ ناسبیت ہو، وہ خارجیت ہو، وہ رافضیت ہو، وہ پہلے سے بھی آ رہے ہیں۔ کہ ایک لوگ وہ اتنا آگے بڑھے کہ وہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے اتنے آگے بڑھے کہ صحابہ گستاخ۔ تو اس لیے اہل سنت کے ان کے عقائد تھے۔ ایک مثال دے کے بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے بات کی ہے کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت، یہ میری پوری شرح فدر ہے۔ اور ایک مثال ایک بزرگ کی دے کے بات ختم کرتا ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے 4 ائمہ ہیں بڑے، تو دوسرے نمبر پر ان کا نمبر آتا ہے، اور چاروں کا درجہ بہت بڑا ہے، اور وہ فقہ کی امام ہے۔ تو یہاں مفتی کو فتویٰ نہیں لگا سکتا، کسی مسلک کے مفتی کی جرت نہیں ہے کہ ان پر فتویٰ لگے۔ تو کیا بات تھی کہ وہ مدینے سے باہر پوری زندگی میں کبھی نہیں گئے کہ مجھے شہر مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے، صرف ایک مرتبہ گئے حج فرض تھا ان پر۔ وہ جوتے اتار کے بازاروں میں چلتے تھے، وہ عام گزرگاہوں سے ہٹ کے چلتے کہ کہیں سرکار کے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف آئے ہیں میرے قدم نہ آ جائے۔ اور وہ حدیث پڑھاتے تھے، تو وہ آپ اگر پتہ امام شافعی ان کے شاگرد تھے، حدیث پڑھاتے پڑھتے رنگ بدلا، تو وہ بچھو تھا ان کی کمر پر، اور عرب کا بچھو مشہور ہوتا ہے، رنگ بدلا، لیکن پورا جو گھنٹہ 2 گھنٹے پورا ترس میں فرق نہیں آیا۔ بعد میں اسٹوڈنٹ سے کہا کہ بیٹا میری کمر دیکھو، دیکھا تو امام صاحب کی کمر پر 17 ڈنگ بچھونے لگائے۔ انہوں نے عرض کیا حضرت آپ نے پہلے کیوں نہیں فرمایا؟ اور وہ سرکار کے روضہ انور کے سامنے بیٹھ کے درس دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس روضہ پاک والے کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور میری جرت کے میں درمیان میں اپنی بات کروں گا۔ تو یہ ادب 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 یہی سیکھا ہے ہم نے میاں صاحب سے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ، مفتی محمد خان قادری صاحب نے یہ کتابوں میں لکھا ہے سارا، اور عرب علماء کتابوں کا ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا 1-2 منٹ اوپر ہو گیا معذرت، انہوں نے فرمایا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس دن وہ اللہ کے پاس پہنچے، ان کا وصال ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جب سے میں بالغ ہوا ہوں کوئی ایک رات بھی میرے اوپر ایسی نہیں آئی کہ جب رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نہ ہوئی۔ یہ ادب ہے، محبت ہے، اس پر گھنٹوں ہماری باتیں ہوتی تھی۔ اور آخر میں اگر میاں صاحب کا اگر نقشہ پیش کرنا ہو تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، کیونکہ وہ اقبال کے بھی ماہر تھے، وہ حضرت جناح رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے عاشق تھے۔ تو ان کے شعر ہیں، جس طرح آج مغرب والے مسلمانوں کو فرقہ پرستی میں لڑا رہے ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ سرکار کی محبت سے ہٹ جائے، یہ گنبد خضرا سے ہٹ جائیں تو سارے کام ہو جائیں گے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو 100 سال پہلے بات کی تھی، وہ ان شعروں پر اختتام کر رہا ہوں، اور یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ شعر یہ ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں زارا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر